سورہ شعراء کی آیت نمبر 129 30 اور 31 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں قوم عاد کے دو اور معمولات کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا کلام ذکر ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ ہمیشہ ان میں رہو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے اور درے سے مار کر انتہائی بے رحمی سے اس کی گرفت کرتے ہو، تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑو، اور میں تمہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے، عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس امید پر کہ میری تم اطاعت کرو۔ اس آیت میں قوم عاد کے مضبوط محلات بنانے کا ذکر ہوا۔ فی زمانہ بھی لوگوں کی عمومی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت، مضبوط اور بڑا گھر بنائیں۔ جائز ذرائع اور حلال مال سے اگرچہ اس خواہش کو پورا کرنا جائز ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق مناسب سادہ سا گھر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اور ان کے پیارے اصحاب کے مکانات کی سادگی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے متصل ہی ازواج مطہرات کے لیے مکان بنائے ہوئے تھے۔ ان مکانات کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ صرف 10 گز لمبے اور 6 اور 7 گز چوڑے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتوں کی چھتیں، اور وہ بھی اتنی نیچے کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں لکڑی کے تختوں کے بجائے کمبل یا ٹاٹ وغیرہ کے پردے وہ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح نبی پاک اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی مکانات کی شان و شوکت ناپسند فرماتے۔ اگر کوئی شاندار مکان تعمیر کرتا یا اپنے مکان کی تزئین اور آرائش میں مصروف ہوتا تو اس کی تربیت فرماتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک راستے سے گزرے۔ راستے میں ایک اونچا سا گنبد نما مکان دیکھا تو فرمایا، یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ انصار کا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ شان و شوکت ناگوار ہوئی، مگر اس کا اظہار نہ فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ انصاری بزرگ آئے، سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے رخ انور پھیر لیا۔ بار بار یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ السلام کی ناراضگی کا ذکر کیا کہ میں نے کئی بار سلام کیا لیکن مجھے جواب نہ دیا گیا۔ جب سبب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے قبے کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ یعنی جب پتہ چلا کہ سرکار اس بلند مکان کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام ناراض ہیں، تو ان صحابی رسول نے فوراً اس مکان کو گرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک میرے پاس اس وقت گزرے جب میں اور میری والدہ دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دیوار کو درست کر رہا ہوں۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شان کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جس زندگی آخرت میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اپنی زندگی سے زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔